سیکھ کر جائیں، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے خادم آپ کے بھائی آپ کے لیے حاضر ہیں، اپنی خطیر رقم لگا کے جائیں، آپ کو عمرے کا طریقہ نہ آئے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ نام نہ بتائیں، آپ شکل نہ بتائیں، ہمیں واٹس ایپ کے اوپر صرف وائس میسج کر دیں یا ٹیکسٹ میسج کر دیں کہ حضرت ہمیں عمرے کا طریقہ سکھا دیں، ہم آپ کو وائس میں سکھائیں گے، جس طرح سیکھنا چاہیں گے ہم اپنی خدمات آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے امتیوں مجھ سے حج سیکھو، میرے امت کے لوگوں مجھ سے حج سیکھو۔ اللہ کے نبی بار بار فرما رہے ہیں او امت کے لوگوں حج سیکھ لو، پاس استطاعت بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن حج کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ میرا دل کرتا ہے میں ان کے اوپر ٹیکس لگاؤں جیسے کفار پر جزیہ لگایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کا بھائی آپ کے سامنے عمرے کا 6 پوائنٹ کے اوپر مختصر عمرہ آپ کو منٹوں کے اندر میں آپ کو رٹوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واتموا الحج والعمرۃ للہ۔ میں تہ دل سے ان ماؤں اور بہنوں کو اور بھائیوں کو بزرگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 2026 کے اندر اپنے بیت اللہ کی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ یاد رکھیں اتنی خطیر رقم ہم خرچ کر کے جائیں اور ہمیں حج عمرے کا طریقہ نہ آئے تو میرے بھائیو یہ بہت بڑا افسوس کا مقام ہے۔ علم سیکھیں، جس عمر کے اندر بھی ہوں، تو ہم آپ کو اس چینل جو مفتی مجاہد الحق چینل پر آپ تشریف لائے، ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ جس طرح کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کوئی مسئلہ دین کا سکھایا جاتا ہے، ہم ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کریں گے۔ کئی سالوں سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں اس موضوع کے اوپر، تو سب سے پہلے ہم آپ کو حج عمرے کی فضیلت اور حج عمرے کا معنی، پھر جو ہے حج کا مکمل طریقہ بہت ہی آسان انداز کے اندر، پھر عمرے کا طریقہ، جو درمیان میں مسائل آئیں گے تو ایک ایک کر کے بہترین انداز کے اندر آپ کو سمجھائیں گے۔ جو چیز آپ کو نہیں آئے گی تو ہماری ویڈیو کے نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اس کے اوپر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو محترم بھائیو یاد رکھیں حج کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور حج کا جو شرعی معنی ہوتا ہے کہ مقررہ دنوں میں مخصوص عبادات کے ساتھ اللہ کی گھر کی زیارت کرنا، اللہ کے گھر کے لیے تشریف لے جانا۔ عمرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عمرہ کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زیارت کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ عمرہ ایک عبادت ہے جو حج کے ساتھ اور اس سے الگ بھی مدت غیر معینہ کے اندر بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھوڑے سے ان کے معنی تھے۔ آئیں ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حج کی فرضیت کس سال کے اندر ہے۔ جمہور علماء کے قول کے مطابق حج 9 ہجری کو فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں ہی حج کیا، حجۃ الوداع، اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے۔ تو مختصر حج کے فضائل ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ صحیح بخاری ہے، اس کے اندر جو 5ویں چیز ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا والحج، اللہ کے گھر کا بیت اللہ کا حج کرنا، یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ ایمان کی جو بنیادی مسائل ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ اور حج کی فضیلت کے حوالے سے دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، جتنے حج کرنے کے لیے جا رہے ہو خوش نصیبو، یہ فضیلت تمہارے لیے ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الحج کے اندر حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیں، توجہ میری طرف کریں، بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے مناسک حج کے دوران کوئی بری بات نہیں کرتا، کوئی برا فعل نہیں کرتا، فرمایا وہ حج کر کے ایسے واپس لوٹتا ہے جس طرح کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے دھل کر صاف ہو کر، وہ گناہوں سے بہن جو ہے صاف ستھرا ہو کر اپنے وطن لوٹتا ہے۔ یہ بخاری کے اندر حدیث ہے۔ تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فانہما ینفیان الفقر والذنوب۔ جامع ترمذی کتاب الحج کے اندر حدیث نمبر 810 ہے۔ فرمایا لوگوں حج عمرہ اللہ نے استطاعت دیا تو بار بار کیا کرو، حج کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں، حج کرنے سے فرمایا کہ انسان کی غربت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح چوتھی حدیث میں فرمایا مسلم شریف
شریف کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے، حج عمرہ کرنے والوں تمہاری شان کے اندر یہ حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج کرنے والا حج سے پہلے جتنے بڑے گناہ کر کے جائے اللہ کے حضور جاتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، نیاز پیشانی جھکاتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ حج کی برکت سے حج سے پہلے کے سارے گناہ جو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں حج مبرور جو ہے لیس لہ جزاء الا الجنہ، بخاری مسلم کے اندر روایت ہے حج کی جو جزا ہے فرمایا وہ جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت ام معقل فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف کے اندر عمرہ کرنا تعدل حجہ، رمضان شریف کے اندر عمرہ کرنا فرمایا کہ حج کے برابر اس کا اجر اور ثواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا تھا، اے میرے پیارے صحابہ لتاخذوا مناسککم فانی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه، اے صحابہ مجھ سے حج کے مناسک، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، شاید اپنے اس سال کے بعد میں اللہ کے گھر میں دوبارہ نہ آ سکوں، اللہ کے گھر کا حج نہ کر سکوں، مجھ سے اپنے حج کے مسائل سیکھ لو، عمرہ کے مسائل مجھ سے سیکھ لو۔ اس لیے میرے بھائیوں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خدا را حج سیکھ کر جائیں، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے خادم آپ کے بھائی آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ ہم سے سیکھیں، ہم سکھانے کے لیے حاضر ہیں، اپنی خطیر رقم لگا کے جائیں، آپ کو عمرے کا طریقہ نہ آئے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ نام نہ بتائیں، آپ شکل نہ بتائیں، ہمیں واٹس ایپ کے اوپر صرف وائس میسج کر دیں یا ٹیکسٹ میسج کر دیں کہ حضرت ہمیں عمرے کا طریقہ سکھا دیں، ہم آپ کو وائس میں سکھائیں گے، جس طرح سیکھنا چاہیں گے ہم اپنی خدمات آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، سنن نسائی مناسک حج کے اندر حدیث ہے، فرمایا خذوا عنی مناسککم، میرے امتیوں مجھ سے حج سیکھو، میرے امت کے لوگوں مجھ سے حج سیکھو۔ اللہ کے نبی بار بار فرما رہے ہیں او امت کے لوگوں حج سیکھ لو، حج یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کے بارے میں فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کو تم حج ادا کرو۔ یہ صحیح درجے کی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں حج کے ساتھ اللہ انسان کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بے شمار حدیثیں ہیں حج کی ادائیگی میں، فرمایا جلدی کرو، حج حج سے پہلے تم کہیں مریض نہ ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا تھا انہوں نے میرا دل کرتا ہے کہ شہروں کے اندر لوگ بھیجوں اور معلوم کروں جن کے پاس پیسہ ہے، حج جانے کے اخراجات رکھتے ہیں، حج نہیں کرتے، تو میرا دل کرتا ہے ان کے اوپر میں ٹیکس اور جزیہ لگا دوں، کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں، جن کے پاس استطاعت بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن حج کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ میرا دل کرتا ہے میں ان کے اوپر ٹیکس لگاؤں جیسے کفار پر جزیہ لگایا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں ضرور سیکھیں، یہ چند ایک مسائل تھے، یہ احکامات تھے، فضائل تھے حج عمرہ کے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کا بھائی آپ کے سامنے عمرے کا 6 پوائنٹ کے اوپر مختصر عمرہ آپ کو منٹوں کے اندر میں آپ کو رٹوا دوں گا، بتا دوں گا۔ آپ نے ہماری ہر ویڈیو دیکھنی ہے، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرنی ہے۔ 6 پوائنٹ کے اندر عمرہ مکمل آپ کو سکھا دیا جائے گا۔ تو یہ چند ایک فضائل سنیں، حج کا معنی یاد رکھیں، عمرے کا معنی یاد رکھیں، اور اس کے بعد پھر حج کے چند فضائل، پھر اس کے ساتھ حج کا طریقہ اور حج پورے عمرے کا طریقہ